سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا زینت عرش اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو بنائے لا الہ است حسین کے عنوان سے جاری اور ساری ہے، اور آج کی نشست میں بھی ہم اسی عنوان کا ایک خاص پہلو پیش کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ رحمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی حق اذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق سن کے سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ پڑھی. اللہ وحدہ لا شریک نے کلمہ طیبہ کو ایک شجرہ طیبہ کے ساتھ مثال کی صورت میں بیان فرمایا، اور اس کی عظمت یوں بیان فرمائی تؤتی اکلہا کل حین. یہ ایسا شجرہ طیبہ ہے جو ہر وقت فیض بار رہتا ہے، ہر زمانے میں، ہر لحاظ سے، ہر دور. لیکن اس کے پیچھے وہ پانی شانی یا کھاد وغیرہ مؤثر نہیں ہے. بِإِذْنِ رَبِّهَا، اس کے پیچھے اللہ کے اذن کا ایک مقام ہے، اذن کی عظمت موجود ہے. فَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. اللہ نے یہ بیان ہی اس لیے بیان فرمائی تاکہ کلمہ کی حقیقت سمجھ آئے اور کلمے میں لوگ اتر جائیں، قلب و روح میں کلمے کا نور اتار لیں. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور جب اس مثال کی عظمت میں، اس روشنی میں آپ کلمہ طیبہ کے حقائق کو سمجھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تذکر عطا فرمائیں گے، نصیحت عطا فرمائیں گے، مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے. یہ تو کلمہ طیبہ ورد کرنے والے کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ اس کے تن میں بھی نور آ جاتا ہے اور من پر بھی نور آ جاتا ہے. اور جب کلمے کا نور انسان کے قلب و روح پر غالب آتا ہے تو عظمت اتقاء میسر آتی ہے، اور جب عظمت اتقاء میسر آتی ہے تو پڑھنے والا ذاکر خواہ کیسا ہو، ان پڑھ کیوں نہ ہو، اس پر اللہ کی حکمتوں کا نزول جاری ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ تو کلمے کے لفظوں کے تکلم کی یہ شان ہے. اگر کوئی معنی کلمہ میں اتر جائے تو کہاں پہنچے گا. تو میں نے ابتداءً عرض کیا تھا کہ کلمے کے دو اعتبار ہیں، دو جہات ہیں، ایک توحید کی عظمت کے اعتبار سے اور دوسری رسالت کی حرمت کے اعتبار سے. توحید اصل میں دعویٰ تھا، یہ بات میں آپ کو کہہ چکا ہوں، سنا چکا ہوں، اور رسالت اس دعوے پر عملی دلیل تھی. رسالت کا کردار جو ہے اس دعوے کی دلیل میں ایک عملی صورت تھی، تصدیق تھی یقین کی. اس لیے اس کو کسی صاحب شعور نے نہیں جھٹلایا.
جس نے بھی اس کا انکار کیا ہے جہالت کی صورت میں کیا ہے۔ اور کلمہ محض تکلم کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے کلمہ ایک میکنزم ہے، ایک میگنیٹ پاور ہے، وحدت کی وہ عظمت ہے کہ انسان اس کے تکلم کرنے کے بعد وہ بت جن کی پرستش کرتا تھا، خواہ وہ مٹی کے ہوں، لکڑی کے ہوں اور پتھر کے ہوں، یا من میں چھپے ہوئے خواہشات کے بت ہیں، ان کو توڑ کر حضور عظمت الہی میں سر جھکا کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو اس وقت انسان کے قلب و روح میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور انسان ان حدود و قیود سے اور ان زنجیروں سے چھوٹ جاتا ہے جن زنجیروں نے اسے جکڑ کر تہذیبی اقدار کو پامال کرنے کے لیے، یا تمدنی معاملات کو برباد کرنے کے لیے، یا جناب والا معاشرت کے ساتھ کھلیوان کرنے کے لیے جو اس کے رویے تھے، اس کی خواہش کے منظرنامے میں، وہ جب وہ ساری کی ساری صورتحال صاف ہو جاتی ہے اور وہ بت ٹوٹ جاتے ہیں تو بندہ خدا کا بن جاتا ہے، خدا بندے کا بن جاتا ہے۔ لیکن درمیان میں جو اسوہ کاملہ کی صورت ہے ان راہوں پر چلنے کے لیے، وہ ذات رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الاطلاق صاحب اسوہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو جو رسول فرما دے یہی حق ہے، اس کو سینے سے لگاؤ، اور جس چیز سے رسول منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ ناظرین کرام، یہ سادی سی تمہید تھی۔ اب وجود رسول کو کلمہ کی معنوی تعبیر مانا گیا ہے۔ حضور کی ذات کو کلمہ کے لفظوں سے ہٹا دیا جائے تو کالی لکیریں رہ جائیں کلمہ، جس طرح ذات حق کو لا الہ الا اللہ سے ہٹا دینے سے وہ لکیریں ہیں، ایسے ہی ہے ذات حق کا جلوہ وہ مدلول ہے لا الہ الا اللہ کے لفظوں کا، اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر عصمت مدلول ہے لفظ محمد رسول اللہ کا، اور یہ لفظ سارے دال ہیں۔ دال نہ ہو تو مدلول کا فہم میسر نہیں آتا، اور مدلول نہ ہو تو دال تک پہنچنے کے لیے تو دال پہنچا نہیں سکتا مدلول، یعنی مدلول نہ ہو تو پھر دال اپنی عظمت میں بیکار ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس لیے ذات حق کا یقین کرنا، پھر ذات حق کے بعد ذات رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یقین کرنا، اور یہ تو ایک طے ہے، ایک مسلمہ بات ہے، تمام اہل اسلام کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں اس کا کوئی انکار نہ کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے، نہ کسی کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہا گیا وما آتاکم الرسول، جو رسول فرما دے وہی حق ہے، کیونکہ رسول اللہ کا اعتماد ہیں۔ بات جو آپ کو بیان کرنی تھی، رسول اللہ کا اعتماد ہیں اور کلی طور پر اعتماد ہیں، انکنڈیشنل اعتماد ہیں، کوئی شرط نہیں کہ یہاں تک اگر رسول رہیں تو میرا اعتماد رہے گا اور یہاں سے آگے پیچھے جائیں تو اعتماد نہیں، علی الاطلاق رسول اللہ اللہ کا اعتماد ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری ایام زیست میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں خدا کا اعتماد ہوں اور میری اہل بیت میرا اعتماد ہے، حسین میرا اعتماد ہے، حسن میرا اعتماد ہے، زہرا میرا اعتماد ہے، علی میرا اعتماد ہے۔ اور امت سے فرمایا کہ اے امت، تمہارے یقین کی تازگی، تمہارے ایمان کی بقا ان کے دامن میں رکھ دی گئی ہے۔ جب تک کہ تم ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تب تک تمہاری عظمت یقین بھی کامل رہے گی، اکمل رہے گی، اور عظمت ایمان سے بھی سرشار ہوتے رہو گے، اور ہر نعمت تمہیں میسر آئے گی، گمراہ نہیں ہوو گے۔ ان سے ہٹ گئے تو پھر رسول ذمہ دار نہیں ہے، پھر تم گمراہ ہو رسول کے فتوے کے مطابق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حسین بنا لا الہ کیسے ہے؟ اس کی ایک تو علمی صورت ہے اور ایک عملی صورت ہے۔ علمی صورت تو ہے
کہ جتنے بھی نفوس قدسیاں ہیں، اہل ابا، یہ سارے کے سارے، اہل کسا، یہ سارے کے سارے کوئی الگ حقیقت نہیں ہیں، نام اگرچہ الگ ہے لیکن یہ اسی وجود کے اجزاء ہیں جس وجود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ یہ اجزاء پیکر نبوت ہیں۔ جس طرح یہ میرا ہاتھ میرا سارا وجود نہیں ہے، میرے وجود کا حصہ ہے اور حسن ہے۔ میری آنکھ، میری زبان، میرے کان، کوئی عضو لے لیں الگ سے، یہ اجزاء ہیں۔ یہ اجزاء ملتے ہیں تو وجود کی تقویم فطرت مکمل ہوتی ہے اور جاذب نظر ہوتی ہے، اور اگر ان اجزاء میں سے کوئی جز نہ ہو تو گویا وجود کامل نہیں ہے، وجود ناقص ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے یا الہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے یا الہ است حسین۔ اب بات قریب الفہم ہو گئی ہوگی کہ نبوت پر جو یقین ہمارا ہے، رسالت کا جو ایمان ہم عقیدہ رکھتے ہیں، یہ اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ تمام اجزائے نبوت اس یقین کا قبلہ نہ بن جائیں، اس محبت کا کعبہ نہ بن جائیں، اور ان جذبات کا یہ مطاف نہ بن جائیں، تب تک یقین کامل نہیں ہو سکتا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ جس کو رسول خود اپنا وجود قرار دے دیں اور اپنی نبوی پیکر کی حقیقت قرار دے دیں، تو نبی تو خود کلمے کی حقیقت ہیں اور اجزائے نبوت اسی حقیقت کے ہی اجزاء ہیں۔ لہذا جس طرح بنائے لا الہ الا اللہ کے اندر دلیل بنائے لا الہ بن کر ذات محمد ہے، ایسے ہی ذات حسین جو ہے دلیل بنائے لا الہ بن کر اپنا کردار دے رہے ہیں۔ اس لیے اس معنی میں وہ بنائے لا الہ است حسین ہے۔ ویسے بھی یعنی آپ معنوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ اجزائے وجود نبوت ہیں۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، میرے رسول نے خود ارشاد فرمایا۔ آیت اترتی ہے نا جب یہ کہ یہ کلمہ طیبہ ایسا درخت ہے، اس کی یہ شان ہے، اس کی یہ شان ہے، یہ سب کچھ آپ سماعت فرما چکے ہیں تسلسل کے ساتھ۔ تو اصحاب رسول سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے وہ کون سا ایسا بلند درخت ہے جس کی یہ شان ہے؟ تو کسی نے اپنے تجربے میں کچھ بتایا، کسی نے کچھ، کھجور پر آ کر بات رکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اہل زباں ہو۔ توتی اکلاق اللہین کا کرینہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہر وقت پھل دیتا ہے، اس درخت کی نشاندہی کرو جو ہر وقت پھل دے۔ اصحاب خاموش ہو گئے تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنا شجرۃ، وہ میری ذات ہے، میں ابتدائے کائنات سے فیض بار رہا اور انتہائے کائنات تک فیض بار رہوں گا۔ کائنات کے اندر جتنے پہلے حقائق ہیں وہ میرے حسن کے مرہون منت ہیں، اور ان تمام فیوزات اور برکات اور عظمتوں کا مبدا میری ذات ہے، اور قیامت تک آنے والے جتنی بھی حقیقتیں، ہر حقیقت کا مبدا میری ذات ہے۔ ہر ایک میں میری رحمت، میرے فضل، میرے احسان، میری شفقت کا نور جو ہے وہ موجزن ہے۔ یہ فیضان نبوت ہے۔ اب عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ درخت میں ہوں جو ہر وقت فیض بار رہتا ہوں، کوئی لمحہ ایسا نہیں وقت کا دورانیہ گزرے اور فیضان نبوت رکا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ میری نبوت کا فیضان پہلے بھی جاری تھا اور اب بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، قیامت کے بعد بھی جاری اور ساری رہے گا، اور اس پر قرآن بھی گواہ ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اے ذوات انبیاء وعدہ کرو خدا ذوالجلال سے
جس نبی کے نبوت کے حسن کی روشنی میں تمہیں وجود ملا ہے، نبوت کی حرمت ملی ہے، جب تم اپنے زمانوں میں جاؤ لَتُبَيِّنُّهُ النَّاسِ، اس فیض بار کی عظمت کو بیان کرنا اور ممنون احسان رہنا۔ فیض بار، اس فیض کا تذکرہ ضرور کرنا کہ صاحب فیض جو ہے، مبدأ فیض جو ہے وہ محمد ہیں، ہم بھی اسی فیض کا تسلسل ہیں، تو ان کی عظمتوں کو بیان کرنا، اور پھر اپنی اقوام سے کہنا کہ وہ بھی تا حیات اسی عظمت کے گن گاتے رہیں۔ یہ تو قرآن پاک کی نص ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کلمہ کی حقیقت، ہر کلمے کی حقیقت میں حضور کی ذات موجود ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑی حقیقت ہیں۔ اور آپ نے فرمایا انا شجرۃ، اس تمثیل میں جو آیت کریمہ بیان کر رہی ہے کہ میں درخت ہوں، اللہ اکبر۔ تو اصحاب نے تجسس بھری نگاہوں سے دیکھا کہ درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، شگوفے ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں اور پتے ہوتے ہیں، تو یہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو حضور نے خود کو اس درخت کے معنی میں اور کلمہ شجرہ طیبہ کے تصور میں بیان کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ اصحاب رسول کو اس بات کا تجسس ہے، تو حضور نے نبوت کے الفاظ میں فرمایا ہاں میری شاخیں بھی ہیں، شگوفے بھی ہیں، پھل بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ آقا صورت کیا ہے؟ فرمایا انا شجرۃ ولقاؤھا علی بن ابی طالب وحملھا فاطمۃ بنت محمد وثمرھا حسن وحسین۔ فرمایا میں درخت ہوں، میری شاخیں علی المرتضیٰ ہیں، اور شگوفے فاطمۃ الزہرا ہیں، اور پھل حسن مجتبیٰ اور شہید کربلا ہیں۔ تو ناظرین کرام، درخت کی شاخیں وجود درخت کا جز اور حصہ ہوا کرتی ہیں، شگوفے وجود درخت کا حصہ اور جز ہوا کرتے ہیں، پھل وجود درخت کا حصہ ہوا کرتے ہیں، بلکہ پھل تو مقصد ہے درخت کا۔ بڑی گہری بات عرض کر گیا ہوں، یعنی یہ ساری اس عظمت کا جو پس منظر ہے، اس درخت کو وجود دینے کا جو مدعا ہے وہ پھل دینا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اس درخت کی تقویم فطرت ہے جس کے پھل حسن ہیں اور حسین ہیں، جو مقصد مشیت الہی میں عنوان ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نفوس قدسیہ کو نبوی نصوص میں بیان فرما کے ارشاد فرمایا یہ وہی درخت ہیں جو کلمہ طیبہ کی تمثیل کی عظمت میں بیان ہوا ہے نا، جس کی مثال کلمے کے حوالے سے، کلمے کی مثال اس کے حوالے سے دی گئی ہے، تو یہ وہی درخت ہے، اور یہ نفوس قدسیہ اسی درخت کا جز ہیں، حصہ ہیں، حقیقت ہیں اسی درخت کی۔ تو گویا جہاں اس درخت کا تنا معنی کلمہ بن کر بنائے کلمہ ہے، وہاں یہ نفوس قدسیہ بھی بنائے کلمہ ہے۔ اس بات کا تو خود رسول فیصلہ فرما گئے ہیں کہ حسین بنائے لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ ان کی شہادت جو ہے یہ گواہی ہے لا الہ الا اللہ کی حرمت کی، اور ایسی گواہی ہے جس کی مثال نہ پہلے موجود تھی نہ بعد میں ہو سکتی ہے، کہ ایک لا الہ الا اللہ کی عظمت میں اپنا سارا کنبہ ذبح کرا دیا ہے، پر لا الہ الا اللہ کے علم کو نیچے نہیں آنے دیا۔ تو بنائے لا الہ است حسین محض فرط جذبات نہیں، محض کلمات کا تکلم نہیں، محض عادت اور یہ چیز نہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں کہ بنائے لا الہ است حسین یہ کیسے ہے، عملی صورت کیا ہے؟ ظاہر ہے ابتدائے کائنات سے لے کر حضور کے زمانہ اقدس تک لا الہ الا اللہ کا عنوان جاری رہا، اور حوالے مختلف رہے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ عنوانات رہے ہیں ترجمانی کے اعتبار سے۔ اور جب آخری عنوان آیا جس کے بعد عنوان ہی کوئی نہیں ہے، ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا ہے، تو وہ عنوان حضور کی ذات قرار پائے۔ اب ہر نبی کے تشریف لے جانے کے بعد مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے نئے نبی کا اہتمام ہوتا تھا، جو اس کلمے کے تسلسل کو جاری رکھے اور اخلاقی عظمت میں اس کی قوت بن کر کردار دیں۔ اب جب ختم نبوت کا اعلان ہو گیا کہ
کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا کہ جہاں کہیں زمانے کی کسی گردش میں کلمہ لا الہ الا اللہ پس منظر میں چلا جائے تو اس کو از سر نو تازہ کرنے کے لیے جس طرح پہلے انبیاء تشریف لاتے رہے ہیں، اس طرح کوئی نبی تشریف لائے حضور کی ذات کے بعد اور پھر لا الہ الا اللہ کی حرمت کو از سر نو تازہ کر دے قلوب و اذہان کے اندر، ایسا نہیں، چونکہ حضور کی ذات پر نبوت کے خاتمے کا اعلان اللہ نے کر دیا۔ ختم نبوت کا جب اعلان ہو گیا تو اب لا الہ الا اللہ نے قیامت تک چلنا تھا، اور وما تعلم، کوئی نفس نہیں جانتا کہ قیامت کب ہے۔ اب اتنے دراز عرصہ کے لیے لا الہ الا اللہ کی روشنی کو قائم رکھنا تھا، لا الہ الا اللہ کی حقیقت کا ظہور ضروری تھا۔ تو اب لا الہ الا اللہ کو نبی کی ذات کے بعد نبی زندہ کرتے رہے، لیکن حضور کی ذات کے بعد تو نبی آیا کوئی نہیں ہے، نہ آنا ہے۔ تو پھر لا الہ الا اللہ کی زندگی میں کون سی ایسی قوت ہے جو آج بھی لا الہ الا اللہ 1450 سال بعد زندہ اور قیامت تک زندہ اور تابندہ رہے گا؟ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس لا الہ الا اللہ کی زندگی کا عنوان حضور کی ذات کے بعد اگر کوئی ہے بنا کی عظمت میں تو حضرت حسین کا کردار ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے یا الہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے یا الہ است حسین۔ امام علی مقام علیہ السلام کا کردار ہے۔ تو بنا لا الہ است حسین جو ہے محض ایسا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب میدان کرب و بلا کے اندر حالات اور واقعات درپیش آئے تو 100 راستے تھے۔ آپ سجادہ نشین نبوت تھے، جانشین نبوت تھے، بہت بڑا پروٹوکول تھا۔ آپ مائیگریٹ کر جاتے کسی علاقے میں، نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ کہ اگر میں ہجرت کر کے کسی علاقے میں مائیگریٹ کر کے چلا گیا تو عرب کی سرزمین پر جس پر لا الہ الا اللہ کا ظہور ہوا تھا اور اس کی ارتقاء کی منازل جو ہیں وہ آگے بڑھی تھیں، تو یہاں لا الہ الا اللہ کے مخالف اور اس کے خاتمے کے لیے جو لا الہ الا اللہ کا برقع پہن کر طاقتیں آئی تھیں، ان کا مقابل کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ مشرک تو ختم ہو چکے تھے، اب کلمہ گو تھے۔ اب لا الہ الا اللہ کی اقدار جو ہیں، لا الہ الا اللہ کے تقاضے جو ہیں، جب ان کو یزید ملعون نے اور اس کے باپ نے پامال کرنا شروع کیا تو اس کی بحالی کے لیے کردار بنتا تھا جو لا الہ الا اللہ کی عظمت کا پہرا دے، لا الہ الا اللہ کی طاقت بنے، بنا بنے۔ تو صفین کے مقام پر لا الہ الا اللہ کا وقار مولا کائنات کا کردار بنا ہے، اور کرب و بلا کے اندر جب لا الہ الا اللہ زد میں آیا ہے تو اس کا وقار اور اس کی بنا اور اس کی قوت جو ہے امام علی مقام علیہ السلام کی اولو العزمی استقامت بنی ہے، جس کی برکت سے آج بھی روئے زمین پر لا الہ الا اللہ کے زمزمے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ کتنی سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، کتنی سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، یہ رنگ پینٹ والا رنگ نہیں، یہ خون کا رنگ ہے۔ کتنی سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا جس کی اسماعیل ہیں اور نہایت حسین ہیں۔ تو حرم کی رونقیں بھی آج اگر بحال ہے تو خون حسین کی عظمت سے بحال ہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کا کہیں نشان ملتا ہے، عملی صورت ملتی ہے، حرمت ملتی ہے، تو اس کے پیچھے بھی کردار حسین ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک کہانی ہے، پہلے لا الہ الا اللہ کی زد میں کفر ننگا ہو کر آتا تھا، برقع نہیں پہنتا تھا کبھی بھی۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے نمرود ننگا ہو کر آیا، اس نے کلمے کا برقع نہیں پہنا۔ شداد، نمرود، آمان، فرعون لا الہ الا اللہ کے مد مقابل آتے رہے لیکن برقع نہیں پہنا،
غداری نہیں کی، جیسا بھی تھے وہ کافر تھے، مشرک تھے، وہ آتے رہے، لیکن حیرت اس بات پر ہے جب علی ترجمان لا الہ الا اللہ اور قوت لا الہ الا اللہ بن کر میدان میں آئے تو پھر سامنے ایسا شخص نہیں تھا جو واضح ہو کر اس انداز میں آیا کہ میں مد مقابل طاقت ہوں۔ اس شخص نے کلمے کا برقع پہنا ہوا تھا اور خود کو کلمہ گو سمجھتا تھا۔ پھر ایسے ہی اس کا بیٹا یزید آیا، وہ بھی چونکہ انہیں اندازہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کے مد مقابل اگر کوئی اپنے انداز میں آئے، اپنی صورت میں آئے اور اپنی اصل حقیقت میں آئے تو لا الہ الا اللہ کبھی ماند نہیں پڑے گا اور کبھی بھی اس کو ختم نہیں کی جا سکے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کی عظمت کے پیچھے اللہ کی تائید موجود ہے، فرشتوں کی کمک موجود ہے اور قرآن اور وحی موجود ہے، پیغمبروں کا جناب اللہ اثاثہ سیرت موجود ہے، یہ سب کچھ موجود ہے۔ تو اب جب یزید آیا میدان کربلا کے اندر لا الہ الا اللہ کے مد مقابل بن کر، تو وہ اس صورت میں نہیں آیا جس صورت میں فرعون آیا، حامان آیا، حالانکہ اندر میں تو وہی تھا، لیکن برقع اس نے بھی لا الہ الا اللہ کا پہنا ہوا تھا۔ تو حسین جانتے تھے کہ یہ برقع جھوٹا ہے اور اس کے اندر وہی کفر چھپا ہوا ہے، اس لیے مولا حسین پاک میدان کربلا میں آئے اور اپنی ساری ذریت کو بھی لے کر آئے، اور ذریت بھی جانتی تھی کہ ہم ہی لا الہ الا اللہ کی وہ حقیقت ہیں کہ ہمارے خون کے اس تسلسل میں ہی لا الہ الا اللہ زندہ اور تابندہ رہ سکتا ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا تو لا الہ الا اللہ ایسے برقع پوشوں کی زد میں قیامت تک آتا رہے گا۔ تو وہ آئے اور کردار دیا، اور کردار بھی ایسا دیا کہ عظمت کردار بھی تبسم کن ہے کہ کیا خوبصورت کردار ہے کہ آخری حصہ فطرت جو تھا حضرت امام علی اصغر علیہ السلام کی ذات والا صفات، آپ بھی لا الہ الا اللہ کے اس درخت کی جڑوں میں خوراک بن گئے، طاقت بن گئے، ان کا خون بھی طاقت بن گیا۔ تو ناظرین کرام، بنا لا الہ است حسین کا جو تصور ہے یہ محض خیالی نہیں ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ جب میدان کرب و بلا کے اندر حالات اور واقعات درپیش آئے تو 100 راستے تھے۔ آپ سجادہ نشین نبوت تھے، جانشین نبوت تھے، بہت بڑا پروٹوکول تھا، آپ مائیگریٹ کر جاتے، کسی علاقے میں نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ کہ اگر میں ہجرت کر کے کسی علاقے میں مائیگریٹ کر کے چلا گیا تو عرب کی سرزمین پر جس پر لا الہ الا اللہ کا ظہور ہوا تھا اور اس کی ارتقاء کی منازل جو ہیں وہ آگے بڑھی تھیں، تو یہاں لا الہ الا اللہ کے مخالف اور اس کے خاتمے کے لیے جو لا الہ الا اللہ کا برقع پہن کر طاقتیں آئی تھیں، ان کا مقابل کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ مشرک تو ختم ہو چکے تھے، اب کلمہ گو تھے۔ اب لا الہ الا اللہ کی اقدار جو ہیں، لا الہ الا اللہ کے تقاضے جو ہیں، جب ان کو یزید ملعون نے اور اس کے باپ نے پامال کرنا شروع کیا تو اس کی بحالی کے لیے کردار بنتا تھا جو لا الہ الا اللہ کی عظمت کا پہرا دے، لا الہ الا اللہ کی طاقت بنے، بنا بنے۔ تو صفین کے مقام پر لا الہ الا اللہ کا وقار مولا کائنات کا کردار بنا ہے، اور کرب و بلا کے اندر جب لا الہ الا اللہ زد میں آیا ہے تو اس کا وقار اور اس کی بنا اور اس کی قوت جو ہے امام علی مقام علیہ السلام۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔